ماخذ نمبر 17 اپنی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے جو زنا سے پیدا ہوئی ہو حرف الجادی صفحہ 109 ماخذ نمبر 18 توتیلی دادی کے ساتھ نکاح جائز ہے، خدمت کرے گا توتیلی دادی کے ساتھ نکاح جائز۔ اخبار اہل حدیث ماہ رمضان 1328۔ اگر دیکھنا ماخذ نمبر 19 اپنی دبر میں اپنی انگلی داخل کی تو وضو ٹوٹ گیا۔ انشاءاللہ بہت اچھا تجربہ ہے۔ اپنی دبر میں اپنی انگلی داخل کی تو وضو ٹوٹ گیا۔ یہ اعتراض کرتے ہیں فقہ حنفی پر، اور شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں کو پتھر مارتے ہیں۔ اب یہ فقہ عوام کے سامنے اور فقہ غیر مقلدین پر گفتگو ہو، اور غیر مقلدین کو کہا جائے کہ اس پر ذرا عمل کر کے بھی دکھاؤ۔ اپنی دبر میں اپنی انگلی داخل کی تو وضو ٹوٹ گیا، شکر ہے ٹوٹ گیا۔ نزول الابرار صفحہ 20 جلد لکڑی ماخذ نمبر 20 اور تجربہ آ رہا ہے۔ ہاں بھائی، لکڑی یا لوہا اپنی دبر میں ڈالا پھر نکالا، اگر وہ تر نکلے تو وضو ٹوٹ گیا، خشک نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اب ان سے پوچھو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے دعویٰ کرنے والے چبلو، یہاں پر ہے کوئی قرآن حدیث کی نص؟ یہ جو تم فقہ پیش کر رہے ہو، اور معلوم ہوتا ہے کیسا بہترین پروگرام ہے۔ یہ فقہ یا لیبارٹری ہے؟ لکڑی یا لوہا اپنی دبر میں ڈالا پھر نکالا۔ لوہا بھی پتہ نہیں کہ اب اس پر تبصرہ یہاں تو نہیں کرتے، بہرحال لوہے پر حاشیہ لگ سکتا ہے، بہترین حاشیہ۔ ہاں، کتنے سوتر کا ہونا چاہیے۔ ہاں، لوہا لکڑی کی بھی یہاں پر مقدار نہیں لکھی، لکڑی کتنی موٹی ہو کتنی لمبی، یہ مقدار نہیں لکھی۔ مبہم ہے، رائے مبتلا بھی پر اللہ جانے یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اپنی دبر میں ڈالا پھر نکالا۔ اگر یہاں پر اور بھی مسائل ہیں، اگر کوئی غیر مقلد کی دبر میں دوسرا آدمی لوہا ڈالے پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ یا دوسرا آدمی لکڑی ڈالے پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ اب یہ تو بہت سارے پیچیدہ، پوری کتاب لکھنی پڑے گی اس پر۔ ہاں بھائی، وضو ٹوٹ گیا، خشک نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ نزول الابرار یہ بھی مبہم ہے، سارا خشک نکلے یا سارا تر، یہ بھی کوئی مسئلہ بات سے حکم نہیں کیا۔ خشک نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ نزول الابرار جلد 1 صفحہ 20 فرضی غسل مرد ماخذ نمبر 21 فرضی غسل مرد مردوں کے سامنے کرے، عورت عورتوں کے سامنے کرے تو جائز ہے۔ مرد مردوں کے سامنے، عورت عورتوں کے سامنے کرے تو جائز ہے۔ جائز تو ہے، لیکن غیر مقلد کپڑوں کے اندر ہو تو بھی ڈر لگتا ہے، اور غیر مقلد جب بالکل کپڑے اتار کے بیٹھا ہو تو جن بھی بھاگ جائیں گے۔ غسل مرد مردوں کے سامنے کرے، عورت عورتوں کے سامنے کرے تو جائز ہے۔ نزول الابرار صفحہ 22 جلد، حوالہ نمبر 22 بلکہ تجربہ نمبر 22، نیا تجربہ آ رہا ہے۔ کسی نے بہیمہ جانور کے فرج میں یا آدمی کی دبر میں یا جانور کی دبر میں ذکر داخل کر دیا تو غسل واجب نہیں۔ ماشاءاللہ، اس طرح مردہ عورت کے فرج میں ذکر داخل کیا تو راجح قول کے مطابق غسل واجب نہیں۔
اب دیکھو جی یہاں پر بھی کافی حاشیہ ہے، چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ نزول الابرار صفحہ 23 جلد 1 ماخذ نمبر 23، یہ ذرا غور سے پڑھنا ہے، غیر مقلدوں کی شکل بھی ذہن میں لے آؤ، اے پورا تصور کرو غیر مقلدین کا، وہ موٹا وجود، لمبی داڑھی اور پورا استحضار کر کے اب حوالہ پڑھو، کہتا ہے کہ اپنا ذکر اپنی دبر میں داخل کیا تو غسل واجب نہیں ہوتا، بے فکری ہے، جہاں پر کوئی قید نہیں لگائی، انزال ہو یا نہ ہو کچھ بھی نہیں، صرف اپنا ذکر، تجربہ دیکھو بھئی آخر اہل حدیث ہیں، کیسا زبردست پروگرام ہے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں فقہ حنفی میں یوں لکھا ہے، فلاں میں یوں لکھا، اپنا نہیں پتا۔ ہاں بھئی ماخذ نمبر 24، ابھی میں نے کچھ حوالے چھوڑ دیے، حوالے میرے پاس لکھے ہیں، وہ حوالے بیان کرنا ناممکن ہے، مسجد سے باہر پروگرام ہو، وہ تجربیات بھی کافی ہیں۔ ہاں بھئی خنثی مشکل کسی سے بتی کر لے تو اس پر غسل نہیں، کوئی اس کے ساتھ بتی کرے اس پر بھی غسل نہیں، خنثی مشکل کسی سے بتی کر لے، یہ عجیب مسئلہ ہے، یہ ویسے حکماء کو بلانا چاہیے کہ خنثی مشکل بتی کرے گا کیسے، لیکن اگر اہل حدیث خنثی مشکل ہو تو وہ نہیں چلتا، خنثی مشکل کسی سے بتی کر لے اس پر غسل نہیں، کوئی اس کے ساتھ بتی کر لے اس پر بھی غسل نہیں۔ نزول الابرار جلد 1 صفحہ 24 ماخذ نمبر 25، آپ ذرا دیکھو یہ بھی زبردست تجربہ ہے، کہتا ہے غیر آدمی کا ذکر یعنی گدھے وغیرہ کا اپنے آپ میں داخل کر لیا تو غسل واجب نہیں، یہ ہے فقہ۔ ہاں بھئی غیر آدمی کا ذکر اپنے آپ میں داخل کر لیا تو غسل واجب نہیں، مردے کا ذکر داخل کر لیا تب بھی غسل واجب نہیں۔ نزول الابرار جلد 1 صفحہ 24 ماخذ نمبر 26۔ اب ذرا اور تجربہ آ رہا ہے، بہتر عورت وہ ہے جس کی فرج تنگ ہو یا پرشاوت ہو، شہوت کی وجہ سے اپنے دانت پیس رہی ہو، وہ عورت جو جماع کراتے وقت کروٹ لیتی ہو۔ لغات الحدیث، یہ لغات الحدیث کتاب ہے، حدیث کی لغت پر، اور حدیث کی لغت بیان ہو رہی ہے، جلد 1 صفحہ 57۔ یہ لغات الحدیث بھی چھپ گئی ہے، آج کل یہ بھی مل رہی ہے، پہلے یہ بھی نہیں ملتی تھی۔ قرآن پاک کو غلاف چڑھا کر سر کے نیچے رکھ کر تکیہ بنانا جائز ہے۔ ماخذ نمبر 27، قرآن پاک کو غلاف چڑھا کر سر کے نیچے رکھ کر تکیہ بنانا جائز ہے۔ نزول الابرار صفحہ 27 جلد 1، مندرجہ ذیل امور پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1 پاؤں دھونا، پاؤں پر مسح کرنا، مردوں کو دعا میں وسیلہ بنانا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، عورتوں اور لونڈیوں سے لباست کرنا، متا کرنا، شطرنج کھیلنا، گانے گانا، مربع فاتحہ میں شریک ہونا، محفل میلاد منعقد کرنا، ہدیت المہدی صفحہ 16 اور 118، اس پر یہاں پر صفحہ ہدیت المہدی کا 118 ہوگا آپ کے پاس، 118۔ اگلا جی منی، شراب، مردار، کتا، خنزیر، تمام جانوروں کا پیشاب، حیض، نفاس کے سوا تمام خون، تمام جانوروں، انسانوں کا خون سب پاک ہے، سب پاک ہے ماشاءاللہ۔ بدور الاہلہ صفحہ 15 اور دلیل الطالب صفحہ 231۔ اگلا حوالہ، عورت سر کو ڈھانپ لے
بالکل ننگی ہو کے نماز پڑھے دوسری عورتوں کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ یا دوسرے محارم کے ساتھ پڑھے تو جائز ہے. سر کو ڈھانپ لے اور باقی ننگی ہو جائے اور ننگی ہو کر نماز پڑھے تو جائز ہے. بدور الاہلہ صفحہ 39. آگے متا کا جواز قرآن کی قطعی آیت سے ثابت ہے. نزول الابرار جلد 1 صفحہ 33. کافر کا ذبیحہ حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے. عرف الجادی صفحہ 10 دلیل الطالب صفحہ 143. جوتوں سمیت نماز پڑھنا مسنون ہے. کنز الحقائق صفحہ 19. لیکن اس سنت پر عمل نہیں کرتے غیر مقلد، جوتے باہر اتارتے ہیں. لیکن یہ حوالہ ذہن میں رہے کہ مسنون ہے لیکن اس سنت پہ عمل کیوں نہیں. باقی تو کہتے ہیں تارے کے سنت پر وعیدیں ہیں، تو سارے غیر مقلدوں کو جوتوں سمیت نماز پڑھنی چاہیے. آگے بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ سے نکاح کرنا جائز ہے. عرف الجادی صفحہ 111. جنبی کا قرآن کو ہاتھ لگانا اٹھانا جائز ہے. دلیل الطالب صفحہ 252. ساتھ سے جماع کیا تو بیوی حرام نہیں. ساتھ سے جماع کیا تو بیوی حرام نہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ غیر مقلدیت کے فروغ کی 2 وجہ ہیں. ایک تو 3 طلاقوں والا مسئلہ ہے کہ آدمی 3 طلاقیں جب دیتا ہے تمام علماء کہتے ہیں اب نہیں رکھ سکتا، غیر مقلد کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، غیر مقلد بن جا، ہمارے پہلے بھی کوئی نہیں، تو آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، بیوی رکھی رہے. ایک اور دوسرا جو ہمارے سامنے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں وہ ساس کے ساتھ زنا کرنے کے. جو آدمی ساس کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ احناف کیا ائمہ کے نزدیک وہ ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی وہ حرام ہو جاتی ہے. صرف زنا ہی نہیں، شہوت کے ساتھ ہاتھ بھی لگائے اور نظر ہی کرے اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے. اور اکثر آج کل کے نوجوان یہ کئی کیس ہمارے سامنے آئے اور وہ غیر مقلد بنے. انہوں نے جب ہم سے مسئلہ پوچھا تو ہم نے کہا بالکل حرام، اور علماء سے مسئلہ پوچھا بیوی حرام ہے تو غیر مقلدوں کے پاس گئے، انہوں نے حوصلہ افزائی بھی کی اور کہا کہ کچھ نہیں، یہ فقہ کے مسئلے ہیں. ساس کے ساتھ زنا کرنا. ایک مجھے ملا نوجوان سا تھا اور وہ میرے سامنے آ کر رو پڑا، رو کر کہتا ہے کہ میں نے یہ ساس سے جماع کیا، زنا کیا، اس کے بعد علماء کے پاس گیا اور علماء کے پاس میں پھرتا رہا. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تیرا نکاح ختم ہو گیا. پھر اہل حدیث کے پاس کیا، انہوں نے کہا نکاح کوئی ختم نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں. تو اس کے بعد بہت سارا عرصہ میں ساس کے ساتھ بھی جماع کرتا رہا، بیوی کے ساتھ بھی کرتا رہا. لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے اب میں کیا کروں. تو اس طرح کے واقعات کہ اب ساس کو شریعت نے ماں کا درجہ دیا ہے، لیکن جب ایسے مسائل لوگوں پہ آئیں گے اہل حدیث کے کہ ساس کے ساتھ جماع کرے تو پھر تو اسے دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں، دونوں کٹھی مل گئی ہیں، بیوی بھی اور ساس بھی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ساس سے جماع کیا تو بیوی حرام نہیں. اور یہ جو پیچھے آپ نے مسئلہ پڑھا ہے نا کہ عورت سے بیوی سے لواطت جائز ہے، اس وقت یہ مسئلہ عروج پر ہے اور کئی نوجوان وہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں. غیر مقلدین ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اگر بیوی کے ساتھ غتی فی الدبر کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. آگے سے پھر وہ پیش کر دیتے ہیں بخاری کا حوالہ بھی. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا پوری انا شئتم کی پوری بات میں نے کر دی ہے. قرآن پاک میں جو تھے انہوں نے سن لی. تو غیر مقلد بالکل آزاد مذہب ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں. اب یہ بھی کوئی مسئلہ ہے ساس سے جماع کیا تو بیوی حرام نہیں. نزول الابرار صفحہ 28. جب گرمی کی شدت ہو تو زوال سے پہلے جمعہ پڑھنا محققین اہل حدیث کے نزدیک جائز ہے. 11 بجے جمعہ پڑھ لو. فتاوی علماء حدیث
صفحہ 103 جلد 1۔ کھڑا ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ دریائی کتا، خنزیر، انسان، سانپ سب حلال ہیں، سب حلال ہیں ماشاء اللہ۔ خوراک کافی مل جائے گی اور یہ خوراک میں کمی نہیں آئے گی۔ ایسے ہی لوگ پھر رہے ہیں کہ خوراک اور معیشت تنگ ہو رہی ہے۔ خنزیر بھی حلال، دریائی کتا بھی حلال، انسان کو کھا جائے۔ میرا خیال ہے جتنے آج کل واقعات آ رہے ہیں، فلانی جگہ پہ مردوں کو کھایا اور زندوں کو، ابھی ترنول میں بھی واقعات پیش آئے، تو یہ سارے غیر مقلد ہی ہیں، تحقیق کرو، ان کے نزدیک جائز ہے۔ سانپ حلال ہے، اللہ کرے سارے کھاؤ، سانپ حلال ہے، بہترین چیز ہے۔ بھئی یہ سب چیزیں خبائث میں ہیں، خبائث کو اللہ نے حرام کیا، اور خبائث میں سانپ بھی ہے، فطرت سلیمہ کے بھی خلاف ہے، لیکن ان کی غذائیں بڑی اچھی ہیں۔ اندھیرے میں جاتے ہیں کسائی کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ کل جو دمبا، بکرا، بیل ذبح کرنا ہے، باقی سارا گوشت بیچ دینا، لیکن اس کے خصیے شاپر میں ڈال کے رکھنا، اور صبح صبح کہتے ہیں خصیہ، یہ خصیے حلال ہیں۔ اور جتنے کسائیوں سے آپ پوچھ لیں، یہ جانوروں کے خصیے غیر مقلدین کے گھر پکتے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ ان کی زنانیاں پکاتی ہیں جو خود، سب حلال ہے۔ کنز الحقائق صفحہ 185۔ اور سنو جی، کافی خوراک آ رہی ہے، چوہا کھانا حرام نہیں، چوہا کھانا حرام نہیں، نیا مسئلہ، نزل الابرار جلد 3 اور صفحہ 82۔ اگلا حوالہ حشرات الارض، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے سب حلال ہیں۔ کنز الحقائق صفحہ، خوراک اچھی ہو تو پھر نتائج بھی اچھے ہوتے ہیں، یہ ان کی خوراکیں ہیں۔ آگے جی، گدی، کتیا اور سورنی کا دودھ پاک ہے، بذور الاہلہ صفحہ 101۔ یہ غیر مقلدین کا مذہب ہے، خیال کرنا، آپ بھی کہیں جائز نہ سمجھتے اور یہ نہ کہیں کہ ہم نے رات پڑھا تھا یہ ساری جائز ہے، کل بڑھانے والے کیس کر دیں کہ ساری گدیاں پکڑ لی ہیں۔ ہاں بھائی، یہ غیر مقلد جو ہے اس کا نظریہ ہے کہ گدھی، کتیا، سورنی کا دودھ پاک ہے، بذور الاہلہ صفحہ 101۔ اگلا حوالہ، بجو حلال ہے، جو کہے حلال نہیں اس کی نماز صحیح نہیں، فتاوی ستاریہ جلد 2 صفحہ 21۔ آگے اگلا حوالہ، بجو کی قربانی بھی جائز ہے، ماشاءاللہ، محلہ جلد 7 اور صفحہ 207۔ قربانی بڑی چیزوں کی ان کے نزدیک ہے۔ آگے جی اگلا حوالہ، کتے کا پیشاب پاک ہے، ہدیۃ المہدی جلد 3 صفحہ 78۔ نماز میں کود مارنے سے اعادہ ضروری نہیں، نماز ہو گئی، خوبصورت کام ہے بڑا، کود نماز ہو گئی غیر مقلدین کی۔ عرف الجادی صفحہ 4۔ اگر داہنی ران پر آدم اور بائیں ران پر ہوا لکھے تو احتلام سے محفوظ رہے گا۔ یہ تعویذ آ رہا ہے، یہ تعویذ ہے غیر مقلدوں کے۔ کتاب التعویذات صفحہ 200۔ کتا کتی کے، اب ذرا خیال کرنا ہے، بہترین تجربہ ہے اہل حدیث کا، اور یہ کسی کو شاستر میں بھی نہیں مل سکتا۔ کتا کتی کے جفتی کے وقت کتے کی دم جڑ سے کاٹ کر 40 دن زمین میں رکھیں، وقت حاجت کمر سے لگا لے، انزال نہ ہوگا، نہ تھکے گا، نہ تاپ پائے گا، اگرچہ مغرب سے صبح تک مجبور رہے۔ اگرچہ مغرب سے صبح تک مشہور رہے۔ یہ اعتراض کرتے فقہ حنفی پر، اپنا نہیں پتا کہ کیا گند لکھا ہے کتابوں میں۔ اب اس بیچارے کو اتنا شہوت پرست ہے کہ عشاء کی نماز بھی گئی، صبح کو بھی، اب مغرب سے صبح تک لگا رہے، نہ نمازیں نہ کچھ، نمازیں ویسے بھی جمع کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے جی کتاب التعویذات
یہ تعویذ کیسے بنے گا؟ صفحہ 94 اور 95 اور اگلا حوالہ فرعون طاہر مطاہر ہو کر مرا ہے، طاہر اور مطاہر ہو کر مرا، ہدیت المہدی صفحہ 8۔ ہاں بھائی، ہاں جی، اگلا مضمون ہے کرامات اہل حدیث۔ یہ اس لیے میں نے ذکر کیا کرامات اہل حدیث کہ وہ حضرات اکابرین دیوبند کی بعض عبارات پر اس کو غلط رخ دے کر بیان کرتے ہیں اور کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں، اس لیے کرامات اہل حدیث بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ علماء دیوبند کی بعض کرامتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کرامات اہل حدیث ایک مستقل کتاب ہے ان کی، یہ سارے حوالے ابتدائی اسی کے ہیں، جہاں حوالہ لکھا ہوا نہ بھی ہو تو کرامات اہل، آج کل انہوں نے چھپا دی یہ کتاب، آج کل نہیں ملتی، چھپ بھی نہیں رہی، اور اب نیا ایڈیشن ایک شائع ہوا، اس میں بہت تبدیلیاں ہیں، اور پرانا رسالہ ہے کرامات اہل حدیث، اس کی یہ عبارتیں ہیں۔ مولانا عبد الرحمان صاحب جب سفر حج کے لیے روانہ ہوئے اور بمبئی پہنچ کر جہاز کا ٹکٹ خرید لیا اور جہاز چلنے کو تھا کہ آپ نے فرمایا اس جہاز پر نہیں جانا چاہیے، چنانچہ ٹکٹ واپس کر دیا گیا۔ پھر ایک ہفتہ کے بعد دوسرے جہاز نابری کا ٹکٹ خریدا، جب وہ تیار ہوا تو آپ نے پھر یہی فرمایا اس جہاز پر نہیں جانا چاہیے۔ ہمرائی حیران تھے کہ مولانا کیا کر رہے ہیں، جان بوجھ کر روانگی میں تاخیر کرتے ہیں، مگر بالآخر آپ کا کہا مانا اور وہ ٹکٹ بھی واپس کیا۔ پھر تیسرے جہاز پر سوار ہوئے، جب جدہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ پہلے دونوں جہازوں میں بیماری پھیل گئی تھی اور حکومت نے انہیں 40 دن کے لیے کامران روک لیا ہے، یعنی اگر وہ لوگ ان جہازوں میں سوار ہوتے تو 40 دن بعد جدہ پہنچتے۔ کسی نے مولانا سے پوچھا کہ آپ کو کیوں کر پتہ چلا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ الہام ہوا تھا۔ اس کو کیا ہوا؟ الہام۔ تھوڑا سا لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ اچھا، مولوی عبد المجید صاحب لکھتے ہیں ایک بار قلعہ میاں سنگھ میں ایک حجام آپ کی حجامت بنا رہا تھا کہ اس نے یہ شکایت کی، حضور میرا بیٹا کئی سال سے باہر گیا ہوا ہے، جس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گیا ہے، بس ایک ہی بیٹا تھا، اس کی فکر میں ہم مرے جا رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا میاں وہ تو گھر بیٹھا ہے اور روٹی کھا رہا ہے، جاؤ بے شک جا کر دیکھ لو۔ حجام گھر گیا تو سچ مچ بیٹا آیا ہوا تھا، بیٹے سے ماجرا پوچھا، اس نے کہا ابھی ابھی میں سکر سندھ میں تھا، معلوم نہیں مجھے کیا ہوا اور کیوں کر طرفات العین میں جہاں پہنچ گیا۔ واہ جی واہ، حضرت یعقوب ایسے 40 سال ہوتے رہے اور مصر سے حضرت یوسف کو برآمد نہیں کر سکے، اور یہ آل حدیث ہے یا آل حدث، یہ طرفت العین میں سندھ سے بیٹا پہنچا دیا اور حجامت کراتے کراتے۔ مولوی عبد المجید صاحب لکھتے ہیں قاضی صاحب جب کبھی لاہور تشریف لاتے تو مال روڈ پر حیات برادر کے ہاں قیام فرمایا کرتے تھے۔ میاں فضل کریم صاحب بن حاجی حیات محمد صاحب مالک فرم کا بیان ہے کہ جس مکان پر آپ ٹھہرا کرتے تھے اس کے قریب ہی ایک خانقاہ تھی جو اجڑی ہوئی تھی۔ ایک دن آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی قبر ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے کہا آج رات ہمیں وہ بزرگ ملے اور کہا قاضی جی آپ اتنی بار جہاں آئے مگر ہمیں ایک بار بھی نہیں ملے۔ پھر فرمایا بہت نیک اور صالح آدمی ہیں، فلاں جگہ کے رہنے والے تھے، ادھر سے گزر رہے تھے کہ انتقال ہو گیا۔ میاں فضل کریم کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے اس کی تحقیق کی تو وہ باتیں ویسی ہی ثابت ہوئی جو قاضی صاحب نے بیان فرمائی تھی، جہاں تک کہ ان کا نام
اور پتہ بھی قاضی جی نے مجھے بتا دیا. یہ بھی کشف ہے. وہ قبر تک پہنچ گیا قاضی صاحب. اور صوفی حبیب الرحمان صاحب کا بیان ہے کہ 1910 میں جب حضرت ضیاء المعصوم صاحب مرشد امیر حبیب اللہ خان شاہ کابل پٹیالہ تشریف لائے، انہوں نے سر ہند جانے کے لیے قاضی جی کو اپنے ساتھ لے لیا. حضرت ضیاء معصوم جب روزہ حضرت مجدد الفسانی پر مراقبہ کے لیے بیٹھے تو قاضی جی نے دل میں کہا شاید ان بزرگوں نے آپس میں کوئی راز کی بات کہنی ہو، ان سے الگ ہو جانا چاہیے. ابھی آپ اپنے جی میں یہ خیال لے کر اٹھے ہی تھے کہ حضرت مجدد الفسانی نے آپ کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور فرمایا کہ سلیمان بیٹھے رہو، ہم کو کوئی بات تجھ سے راز میں نہیں رکھنا چاہتے. صوفی صاحب کا بیان ہے قاضی صاحب نے بعض دوستوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ واقعہ مراقبہ یا مکاشفہ کا نہیں بلکہ بیداری کا ہے. مجدد الفسانی نے قبر سے قاضی صاحب کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ بیٹھے. وہ قبر سے اوپر گپ شپ لگا رہا ہے اور یہ گپے ہو رہی. یہ مذہب ہے اہل حدیث، کرامات اہل حدیث. مولوی حسین احمد تاجر وہ تو پٹیالہ کا بیان ہے، مجھے درد کمر کی شکایت رہتی تھی، اس وجہ سے میں نماز باجماعت ادا کرنے سے معذور تھا، کیونکہ اکثر اہل حدیث صبح کی نماز میں لمبی قرات کرتے ہیں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. ایک دن میں قاضی صاحب کی مسجد میں، یہ قاضی سے مراد قاضی سلیمان منصور پوری ہے، یہ جو رحمت للعالمین کتاب ہے اس کا مصنف. اب نماز چھوڑ دوں، ان قاضی جی نے اللہ اکبر کہا اور رکوع چلے گئے. پھر دوسری رکعت میں بھی مختصر قیام کیا، سلام پھیر دیا. لوگ حیران ہوئے آج اتنی مختصر قرات کیوں کی. کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مقتدیوں کا لحاظ رکھا جائے. مولوی حسین احمد کہتے ہیں 3-4 یوم کے بعد پھر ایک دفعہ میں نماز میں شامل ہوا تو ایسے ہی اتفاق ہوا. جب مجھے درد شروع ہوا تو قاضی جی میں یہ سوچنے لگا نماز چھوڑ دوں یا نہ، تو قاضی جی نے قرات ختم کر دی. دل کے حال بھی جانتے تھے، وہ دل میں سوچ رہا ہے اس کو درد ہو رہا ہے اور نماز اس نے ختم کر دی. اختصاص سے کام لے لیا. قریباً 8 مرتبہ میں نے آزمایا، حالانکہ جماعت کے ساتھ بعد میں شریک ہوتا تھا. قاضی جی کو میری آمد کا کوئی علم نہ ہوتا تھا. اس سے میں نے یقین کر لیا کہ آپ صاحب کشف ہیں، صاحب کشف عورت والے صاحب کشف ہیں. تو دل کے حالات جاننا اور کمر کا درد جاننا ایک دفعہ بھی نہیں 8 مرتبہ ایسا ہوا. تو یہ اہل حدیث کا اپنے علماء کے متعلق نظریہ ہے. اور کہتے ہیں آپ مسجد سکلی گراں 30 سال تک بات کہتے رہے. جب 1930 میں حج کو روانہ ہونے لگے تو نماز جمعہ کے بعد فرمایا میرا یہ آخری جمعہ ہے، اگر اسی اثناء میں کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو کہہ دے، میں اس سے معافی مانگ لوں گا. چنانچہ کئی لوگ تاڑ گئے. معلوم ہوتا ہے اب آپ واپس نہیں آئیں گے. آپ کو کشف کے طور پر اپنی موت کا علم ہو چکا ہے. تو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ اپنی موت کا علم بھی ہو چکا. یہ عبارتیں آپ کے پاس اس لیے ہونی چاہیے کہ وہ کرامات بات کو لے کر اکابرین پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں. جی دیوبندی یوں کہتے ہیں. اب ان عبارات پر فوائد یہ اردو میں ہیں، مجھے زیادہ ان پر بات کرنے کی ضرورت نہیں. آپ خود نکال سکتے ہیں. دل کے حالات جاننا، قبر والے سے ملنا، قبروں پہ مراقبے کرنا، اور پھر قبر والوں کے ایڈریس بتانا اور قبر والے کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ اہل حدیث کے نزدیک یہ سارا پروگرام ہے. مولوی عبد المجید صاحب لکھتے ہیں جب آپ حج کو جا رہے تھے فرمایا کہ عبد العزیز کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، یعنی اپنا پوتا، اس کا نام معز الدین حسن رکھنا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. لڑکا اندر محفل ارحام کا علم بھی تھا قاضی صاحب کو. مولوی عبد المجید صاحب جب آپ حج پر تشریف لے گئے،
کیا کہتے ہیں قاضی سلیمان غیر مقلد تھے نا، رحمت للعالمین کے مصنف. ہاں بھائی، تو حج پر تشریف لے گئے، مدینہ منورہ پہنچے تو مسجد نبوی کے پیش امام آپ کی بہت مدارت کرنے لگے. ایک دن آپ جو اٹھے، امام صاحب جوتیاں سیدھی کرنے لگے. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ امام صاحب نے فرمایا مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد سلیمان ہمارا مہمان ہے، اس کی مدارات میں فرق نہ کرنا. اس کا مطلب ہے عرض اعمال اور یہ کتاب اور محمد سلیمان کا بھی سارا آپ کو علم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بھی ہے. اب خلیفہ ہدایت اللہ صاحب منیجر رحمت للعالمین کا بیان ہے، میرے پاس برما، بنگال، بہاول پور وغیرہ سے کئی ایسے خطوط آئے ہیں جن میں یہ مرقوم ہے کہ رحمت للعالمین بھیج دیجئے، کیونکہ ہمیں خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھ سے محبت چاہتے ہو تو رحمت للعالمین جو قاضی محمد سلیمان نے لکھی ہے پڑھا کرو، قرآن نہ پڑھا کرو، کتاب پڑھی کرو. عبد المجید اسی کا مرزا محمد حسین صاحب سکنہ رحمہ کا بیان ہے. 1911 میں قاضی صاحب نے جب مرزا قادیانی کی تردید میں رسالہ غایت المرام شائع کیا تو کسی نے آپ سے پوچھا آپ نے رسالہ کیوں کر لکھا؟ جواباً فرمایا کہ ایک روز نماز جمعہ کے بعد مجھے القاء ہوا کہ مرزا جی کے متعلق ایک کتاب لکھوں، چنانچہ اس مضمون بھی مجھے بتا دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا اس کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا. اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا لو میں اب پھر تحدی سے کہتا ہوں مرزا قادیانی حج نہیں کر سکے گا، اور یہی اس کی بطالت کی دلیل ہے. چنانچہ غایت المرام میں بھی یہ اعلان ہوا. اس کے بعد مرزا قادیانی کئی سال تک زندہ رہا مگر نہ اس کا رسالہ کا جواب لکھ سکا نہ حج کو جا سکا. اور ایک روز صبح آپ فرمانے لگے لو بھائی آج ہمارے پیر و مرشد مولوی عبد الجبار صاحب غزنوی بہشت میں پہنچ گئے ہیں. میں نے رات کو ان کو بہشت میں دیکھا ہے اور یہ شعر سنا ہے جو میری زبان پر جاری ہو گیا، لیو بیلی اللہ بیلی ساڈے ہوئے چلا نہیں. یعنی اے دوست خدا حافظ ہم تو جا رہے ہیں. سب حیران تھے یہ کیا ماجرا ہے. چنانچہ بعد میں جو اطلاعات آئیں ان سے معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی وقت اور اسی دن امام صاحب انتقال ہوا تھا جس دن مولوی صاحب نے صبح ہم سے یہ کہا تھا. کرامات علی حدیث قلعہ میاں سنگھ میں ایک گلاب نامی چوکیدار تھا. یہ ذرا واقعہ ہوش سے سننا ہے. گلاب نامی چوکیدار تھا، وہ موضع مرالی والا میں چوکیدار مقرر ہو کر چلا گیا. وہاں ایک بیوہ سوبن تھی، اس کے دام الفت میں گرفتار ہو گیا. جب مرالی والا کے باشندوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے گلاب کو وہاں سے نکال دیا. وہ واپس قلعہ میاں سنگھ میں آ گیا. اب چوکیدار نے یہ دستور مقرر کر لیا کہ روزانہ مولوی صاحب کے پاس جانا اور جاتا اور یہ کہتا کہ حضرت میں مر چکا ہوں. ایک دن مولوی صاحب قریب کے بالا خانے میں قیلولہ فرما رہے تھے. غلام مولوی صاحب ایک خادم بڈھا کشمیری کو سفارشی ساتھ لے کر مولوی صاحب کی خدمت میں پہنچا. دستور کے موافق مولوی صاحب کو دابنا شروع کیا اور اپنی سابقہ درخواست پیش کی. بڈھا نے بھی مولوی صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت اس بات میں کیا گناہ ہے، عورت بیوہ ہے، اگر اس کا نکاح ہو جاوے تو کار ثواب ہے. آپ نے بڈھا کشمیری کو مخاطب کر کے فرمایا اس سے قسم لے لو کہ یہ شخص قبل از نکاح اس کو مت نہ کرے گا. غلام نے قسم اٹھائی قبل از نکاح بالکل عورت مذکورہ کو مت نہ کروں گا. مولوی صاحب نے فرمایا کہ بعد نماز عشاء اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر مرالی والا کی طرح منہ کر کر 3 دفعہ یہ لفظ کہنا آ جا آ جا آ جا. 3 روز ایسا ہی کر پرسوں عشاء سے لے کر اب تک میرے
تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہی حرام ہو گیا، گلاب اس عورت کو پکڑ کر اندر لے گیا، عبارت نہیں ہے جہاں اس نے اسی طرح کیا تو تیسرے دن وہ عورت وہاں پہنچ آئی رات کو، گلاب اس کو عورت کو پکڑ کر اندر لے گیا، متواتر 3 روز اندر ہی رہا، تیسرے روز کیلولہ کے وقت مولوی صاحب نے بڈھا کشمیری کو بلا کر فرمایا کہ جاؤ اس موزی کو پکڑ کر لاؤ، اس وقت زنا کر رہا ہے۔ بڈھا فوراً گیا، گلاب کو پکڑ لایا، مولوی صاحب نے کہا جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، وہ لوٹ کر گھر گیا، وہ عورت جیسی آئی تھی ویسی ہی خفا ہو کر چلی گئی۔ سوان حیات مولانا غلام رسول اہل حدیث یہ کام بھی کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ شکلوں پر بھی اہل حدیث ہی مقرر کرنے چاہیے، ان کو کافی تجربہ ہے، آ جا آ جا آ جا۔ جناب تایا صاحب حکیم غلام محمد نے فرمایا میں نے مولوی صاحب کو کہا ہم حکام کی بات پر سے تنگ آ گئے، میرا خیال ہے یہ عبارتیں آپ خود ہی پڑھ لیں گے نا، اردو میں لکھی ہے۔ آگے آخری تھوڑی بات سمجھ لو، غیر مقلدین کی خانہ جنگی، یہ کہ صرف تعارف ہے نا، تعارف کے آپ بہترین ماہر ہیں، اچھے حاشیے لگا سکتے ہیں، تو ایسا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اصل وقت مسائل پر ہونا چاہیے، لیکن یہ ہیں بہت ضروری چیزیں، یہ آپ کے پاس ان کا ہونا ضروری ہے۔ غیر مقلدین کی خانہ جنگی، ان کے رسائل جو موجود ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں کہ اہل حدیث اتفاق کا درس دیتے ہیں، اور فقہ سے کیا ہوا انتشار، اور ہم جو ہے بڑے اتفاق کا درس دیتے ہیں۔ یاد رکھ لو غیر مقلدین کا جو آپس میں شقاق اور نفاق ہے دنیا میں کسی جماعت کا نہیں۔ جمعیت اہل حدیث یہ ایک فرقہ ہے، تنظیم اہل حدیث یہ دوسرا فرقہ ہے، غرباء اہل حدیث یہ تیسرا فرقہ ہے، اور یہ فرقہ ثنائیہ یہ چوتھا فرقہ ہے، فرقہ روپڑیہ یہ 5واں فرقہ ہے، اور اسی طریقہ سے ان کے جماعت المسلمین یہ ان کا 6واں فرقہ ہے، اور پھر غرباء کے آپس میں اختلاف، یعنی تقریباً غیر مقلدین کے 14 اور 15 فرقے ہیں، اور 14-15 فرقے سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں اور گمراہ سمجھتے ہیں۔ آج کل یہ کہتے ہیں کہ فلانی جماعت کے فرقے بن گئے، لیکن فقہ کو چھوڑ کر خود بنے 14 اور 15 فرقے۔ پھر اس کے آگے دیکھیں جتنے ان کے علماء ہیں، ہر مولوی دوسرے کے خلاف ہے، ہر مولوی، اور صرف زبانی حد تک نہیں، کتابیں لکھی، مولوی ظہیر احسان الہی ظہیر اس کے خلاف اہل حدیثوں نے کتاب لکھی، یہ بالکل ایجنٹ ہے یہودیوں کا اور گمراہ ہے۔ مولوی صلاح اللہ کے خلاف کتاب لکھی، یہ مرتد اور کمیونسٹ اور زندیق ملحد ہے، یہاں پر بھی اس کے حوالے ہے۔ عبداللہ روپڑی کے خلاف کتاب لکھی، یہ ملحد ہے۔ یعنی جتنے اہل حدیث ہیں ان کا یہ اتفاق ہے کہ سارے اہل حدیث ملحد ہیں، سب اہل حدیث علماء کا اجماع ہے کہ سارے اہل حدیث علماء ملحد ہیں۔ بس باقی آپ کے پاس یہ حوالے اردو میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ خود دیکھ لیں، ہمارے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، جو بات سمجھ نہ آئے وہ سمجھ لینا، یہ کام لمبا ہے، صرف آپ کو یہ مواد دینا مقصود تھا۔ کل سے انشاءاللہ مسئلہ تقلید پر مفصل گفتگو کریں گے، اور یہ ختم، اور اب آپ کی مرضی، سو جاؤ یا بیٹھے رہو۔